السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے آج تک غیر قوم مسلمان اور اسلام کے پیچھے اس طریقے سے پڑی ہوئی ہے کہ اس نے پوری شدت سے جتنی بھی طاقت ہو سکتی ہے اسے طاقت لگایا، اور وہ ہر حربے کو استعمال کر رہے ہیں کسی بھی طریقے سے اسلام کو اور مسلمان کو بدنام کیا جائے، چاہے جو موضوع ہو۔ لیکن آیا سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، مسلمان کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب صرف ہمیں یہی ملے گا کہ اب اس وقت جو ہے ہمیں اللہ کے نبی کی سنت کو اور صحابہ کرام کی سنت کو دیکھنا ہے۔ مشرکین مکہ سے لے کر کے عالم عرب، پورا حجاز، پوری دنیا اس وقت عالم اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مکمل دشمن ہو چکی تھی اور پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ کسی طریقے سے ان کو ختم کر دیا جائے، کسی طریقے سے ان کو پسوا کر دیا جائے، کسی طریقے سے ان کو مرتد کر دیا جائے، اور ہر طریقے سے لالچ بھی تھی۔ لیکن اللہ کے نبی اور صحابہ کرام نے کیا کیا؟ دو کام کیے۔ نمبر ایک، اللہ سے لو لگایا، اللہ کے جو رشتے ہیں اپنے درمیان اس رشتے کو مضبوط کیا، اپنے اور اللہ کے درمیان رشتے کو مضبوط کیا اچھے طریقے سے، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑا، اور غزوات کیے۔ نمبر دو کیا ہے؟ غزوات کیے۔ تو نمبر ایک، اللہ سے لو لگایا، دعا کی کہ اللہ مسلمان کی جان مال، ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما اور اسلام کی حفاظت فرما۔ یہ اللہ سے لو لگایا، اللہ سے بات کی۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ غزوات کیے۔ اللہ کے نبی نے غزوہ بدر، غزوہ احد کیے، غزوات کے میدان میں شریک ہوئے، غزوات میں بنفس نفسی شریک ہوئے اور جہاد کیا، غزوات کیے، یہاں تک کہ آپ کے سر مبارک پر زخم آیا، آپ کے دندان مبارک یعنی دانت آپ کے شہید ہو گئے۔ آپ اللہ کے اتنے زیادہ محبوب تھے، آپ کو غزوات میں دوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو غزوات میں اپنے دانت مبارک کو شہید کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ بھی گھر پہ بیٹھے رہتے اور توکل کر کے بیٹھے رہتے اور صرف دعا کرتے، دعا سے کام چلا لیتے۔ میرے بھائیوں، صرف دعا سے کام نہیں چلنے والا ہے۔ تو نوجوانوں، آپ غور سے یہ بات سن لو، آپ کو بھی دو کام کرنے ہیں۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اللہ سے رو لگانا ہے، اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا ہے اللہ سے۔ دوسرے نمبر پر فزیکلی اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے اور ہر طریقے سے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، فٹ رکھنا ہے، جس طریقے سے صحابہ کرام نے اللہ سے رو لگایا اور ہر اعتبار سے انہوں نے بھالا سیکھا، انہوں نے تلوار سیکھا، انہوں نے تیر اندازی سیکھی، انہوں نے گھوڑ سواری سیکھی۔ تو آج کے وسائل جو بھی ہیں وہ اپنے آپ اندر لے کر آئیے، اپنے آپ کو فٹ رکھیے اور ان چیزوں کو سیکھیے، کیونکہ کوئی وقت بتا کر کے نہیں آتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، لوگوں کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کریں اور نماز کی پابندی کریں۔ یہ چیزیں کرنے گے تو انشاءاللہ باذن اللہ آپ ہی کی فتح ہوگی، آپ ہی سربلند رہوگے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہوگے، تمہارا ہی پرچم لہرائے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے بن کر کے رہو، تم مسلمان بن کر کے رہو، تم مومن بن کے رہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔